آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا کہ اگر خان صاحب کو کوئی ناراضگی ہوتی علی امین گنڈا پور صاحب سے اس طرح تو ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیتے. صوبائی صدارت تو اس سے چھوٹا ہوتا ہے تو وہاں سے نہ ہٹاتے, وہ وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیتے. لیکن جب ہٹایا صدارت سے, آپ کو 1.5 مہینے پہلے بتا دیا, علی امین گنڈا پور کو نہیں بتایا, اور آپ نے بھی ان سے کوئی بات نہیں کی. اگر آپ کے حالات ایسے سختیاں نہیں تھی, آپس میں تعلقات نارمل تھے, تو نارمل چیز ہے کہ بندہ بات کرتا ہے اپنے پارٹی کے صدر سے, یار آپ کے چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے. مجھے بھی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی میسج آیا ہے. آپ نے کوئی ذکر کیا تھا علی امین گنڈا پور سے؟ نہیں, میں نہیں چھپاؤں گا. میرے علی امین صاحب کے رابطہ منقطع تھا. پچھلے 2-3 مہینوں سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا. پہلی دفعہ پارٹی کے لیے ہم دونوں بیٹھ گئے, کسی نے بٹھایا نہیں, خود بیٹھ گئے. تو میرا نہیں تھا, رابطہ نہیں تھا. جب رابطہ نہیں تھا تو میں کس طرح, میں ابھی تک جب سے یہ حکومت بنی ہے میں چیف منسٹر ہاؤس نہیں گیا, میں سی ایم سیکریٹریٹ نہیں گیا, تو نہیں تھا میرا, تو اس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں تھا. جب رابطہ نہیں تھا تو میں کیا تھا, ہو سکتا ہے خان صاحب نے اس کے ساتھ ڈسکس کی ہو, تو کیونکہ دونوں کا رابطہ نہیں تھا تو میں نے یہ اس کو نہیں کیا. البتہ میں نے اور دوستوں کو کہا کہ خان صاحب کا یہ میسج آیا ہے تو آپ کیا مشورہ دیتے, اکثریت نے کہا, لیکن میں ذہنی طور پر تیار اگر اتنا زیادہ جھگڑا تھا کہ آپ لوگوں کا رابطہ بھی نہیں تھا, پارٹی اتنے برے حالات میں تھی, احتجاج چل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے یہ وہ, تو میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں یہ اتنا بڑا جھگڑا ہوا کس بات سے تھا؟ صرف شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے پہ, اس پہ اتنا جھگڑا ہوا تھا؟ اس پہ اصل میں شکیل خان صاحب کو جس طرح ہٹایا تھا, تو میں کہتا ہوں, میں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور میں آج اس کو اون کرتا ہوں, آج بھی اسی بات پہ اسی طرح قائم ہوں جس طرح اس دن تھا. کہ میں وہ ٹویٹ بھی میری یہ تھی کہ میں حلفیہ قسم کھاتا ہوں, اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ بھی عذاب اور میرے بچوں پہ بھی عذاب. سی ایم صاحب اس پہ ناراض ہو گئے, پتہ نہیں کسی نے اس کو کیا, ورنہ سی ایم صاحب تو ابھی بھی مجھے کہہ رہے کہ میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھا, میں نے کوئی ڈکٹیشن نہیں دی, وہ کمیٹی نے کی تھی. کمیٹی کے مجھے نہیں پتا کہ کس طرح ہوا ہے, تو وہ الفاظ میں نے اس پہ مجھے ڈی نوٹیفائی کیا, اور ڈی نوٹیفیکیشن پہ بھی میں نہیں دی. اس دن بھی میں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ سی ایم کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے جس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو اس کے ساتھ کرے, لیکن طریقہ کار پہ مجھے ہوئی کہ اس طرح سی ایم صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس نے وہی اپنے پیس سے اس کو چلایا, کہ اس کو میں نے ڈی نوٹیفائی کیا, ایسا نہ کہ کل یہ کرے کہ اس نے پھر نے آفیشل پیس سے چلایا, پھر سی ایم سیکریٹریٹ سے چلایا. تو اس پہ میں نے کہا کہ ایسا مناسب نہیں تھا یہ طریقہ, تو اس پہ میں ناراض تھا اس کے ساتھ. تو اب شکیل خان کا سنا ہے کہ یہ بھی کیا شکیل خان واپس کیبنٹ میں آ رہے ہیں؟ یہ تو شکیل خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے آنا ہے کہ نہیں آنا. فیصلہ تو سی ایم نے کرنا ہے کہ اس نے آنے دینا کہ نہیں آنے دینا. وہ سی ایم صاحب بھی کریں گے, لیکن سی ایم صاحب خان صاحب سے تو انپٹ لیں گے, وہ ہے چینجز آ رہی ہے, لیکن میری تو شکیل صاحب کو مشورہ یہ ہوگا کہ اس کیبنٹ میں نہ آئے. یہ مجھے بتائیں کہ سنا ایک نیا جھگڑا آپ لوگوں کا تیار ہو رہا ہونے کے لیے, کہ آپ کے گروپ کا خیال یہ ہے کہ جو پارٹی کے دفاتر آفیسز اور منسٹری وغیرہ یہ علیحدہ کر دی جائے, یا آپ پارٹی کا عہدہ سنبھالیں یا گورنمنٹ کا سنبھالیں, ایسا کوئی ارادہ ہے؟ نہیں, میرا نہیں, یہ خان صاحب نے اس دن, مجھے تو خیر بیرسٹر گور صاحب نے خود اس کو میسج اس کا نہیں آیا, لیکن پتہ نہیں بیرسٹر گور صاحب کا میرے ساتھ وہ رابطہ اتنا نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے. تو لیکن میں نے یہ سنا 2-3 بندوں سے سنا کہ بیرسٹر گور صاحب کو خان صاحب نے یہ کہا کہ پارٹی پوزیشن اور حکومتی پوزیشن الگ کر دے, جس طرح سی ایم صاحب کا ہوا ہے, تو اس طرح باقی منسٹر صاحبان جو ہے, یا تو یہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے, خان صاحب نے مجھے جو اطلاع ہے, لیکن میں بیرسٹر گور صاحب سے میں نے کنفرم نہیں کیا, میں اس سے کنفرم کر لوں گا, لیکن مجھے جو اطلاع ہے یہ کہ بیرسٹر گور صاحب کو یہ کہا کہ جو پارٹی عہدہ رکھنا چاہتا ہے وہ پارٹی عہدہ رکھے, جو منسٹری رکھنا چاہتے ہیں وہ منسٹری رکھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ساری پی ٹی آئی کا جو دار و مدار ہے, انحصار ہے, وہ کے پی کے پارٹی کے اوپر ہے. یہیں آپ کی پاور ہے, یہیں آپ کی گورنمنٹ ہے. آپ چیف منسٹر ہاؤس نہیں جاتے, چیف منسٹر آپ کی طرف نہیں آتا, گور خان سے آپ کی بات چیت بھی بڑی رسمی سی ہے, وہ پارٹی کے صدر ہیں. تو جو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے صوبے کا, سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے صوبہ ہے, اس کا نہ پارٹی پریزیڈنٹ سے تعلق ہے کوئی گہرا, نہ اس کا گہرا تعلق ہے چیف منسٹر کے ساتھ, بلکہ ہاسٹیلٹی ہے, غیر تعلق چھوڑیں, لڑائی ہے. تو پھر چلے گا کام کیسے آپ لوگ گورنمنٹ کے خلاف کیسے آپ احتجاج کریں گے جب آپ کے درمیان میں ہی ربط نہیں اور اتنے ڈفرینسز ہیں؟ نہیں, اصل میں اس دن جب میں اور سی ایم صاحب بیٹھ گئے نا, تو دونوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یار اپنی اختلافات
ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، پارٹی کے لیے آگے بڑھنا ہے، اکٹھے بڑھنا ہے. تو ابھی تا ہے نہیں ہے، میں تا کی بات کر رہا ہوں. اس دن میں اور تا تو مجھے نظر آ گیا کہ ہے، کیونکہ جو آج نوٹیفیکیشن نکلے اس کے بعد تو بالکل ہے. یہ خیر میں اچھا نہیں آپ وہ بات بتا دیں کر لوں گا کہ چیف تو انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ تو دونوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا، درمیان میں کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا. وہ ہمارے پاس حکیم صاحب آ گئے تھے، لیکن سی ایم صاحب اور اس سے پہلے ہماری کل بات ہوئی تھی کہ ہم نے اکٹھے بیٹھنا ہے. میں نے وہی بات سی ایم صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا کہ چیف نے، میں نے کہا ہاں صلاح جو ہوتی ہے وہ تیسری جگہ پہ ہوتی، اس کے بعد پھر مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا. اچھا آپ نے کہا میں نے سی ایم ہاؤس نہیں جانا، میں نے کہا میں سی ایم وہ آپ کے گھر نہیں آ رہے تو آپ تیسری جگہ ملیں گے. تیسری جگہ کا میں نے کہا کہ صلح جب ہوتی تیسری جگہ پہ ہوتی ہے، تو اس نے وہ مان گئے کہ آؤ ٹھیک کہہ رہے ہو، تو آؤ یہاں پر دونوں وہاں بیٹھتے. میں نے کہا وہ جب آگے گلے لگا لی، میں نے کہا بس ٹھیک ہے، کچھ غلط فہمیاں ہوں گی، کچھ چیزیں ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، آگے اکٹھے جائیں گے. کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پارٹی، ہمارے اور اختلافات ہوتے ہیں سی ایم صاحب کے ساتھ نہیں، ہمارے اور بھی کافی اختلافات